السلام علیکم. اہلاً و سہلاً. اقرا معہد الحافظات پشاور شار ورثت. نصاب برائے جماعت نام معہد ورثت روڈ پشاور. یہاں پر آپ لوگوں کے نصاب کی تفصیل موجود ہے، پھر بعد میں اسے ملاحظہ فرما لیجیے. اب آتے ہیں ضروری ہدایات و پیغام کی طرف. ضروری ہدایات و پیغام برائے طلبہ و طالبات. نماز اور منزل کی پابندی کیجیے. تمام امت مسلمہ کے لیے دعا گو رہی. صبح و شام کے اذکار کی پابندی کریں. روزانہ مطالعہ و تکرار کی پابندی لازمی کیجیے. خوش نویسی کی مشق عربی ادب کی کتاب سے کریں. عربی ادب کی کتاب آپ لوگ کے نصاب میں شامل ہے. طریقۃ الاسریہ اور عربی کا معلم. آن لائن کلاسز سے منسلک رہیں. کام صفائی اور خوشخط کرنا ضروری ہے. سر وقت تاریخ اور دن کا عربی میں لکھنا ضروری ہے. روزانہ علم الصرف کے صیغوں کی مشق قرآن مجید سے کریں. علم الصرف اور نحو کا حدیث اور ادب کی کتابوں سے مشق کریں. علم النحو و صرف کے منزل کا یاد کرنا ضروری ہے. منزل کے نشانات آپ لوگ لگا چکے ہیں. جس طرح اسکول میں آپ لوگ روزانہ کی بنیاد پر منزل سنایا کرتے تھے، اس طرح آپ لوگ گھر میں بھی روزانہ منزل یاد کر کے سنایا کریں. کاپیوں کی چیکنگ ہفتہ وار ایک بار ضروری ہے، جس کے لیے نوٹ بک کے اوپر ایک ٹیگ ماہر انچارج کے نام لگا کر ناظم کے حوالے کر دیجیے. والسلام. جزاکم اللہ خیرن کثیرن ابدا. نمونہ برائے وفاق المدارس پرچہ علم النحو. وفاق المدارس کے پرچے کا نمونہ یہاں پر موجود ہے کہ وفاق کا پرچہ اس طرز پر ہوتا ہے کہ 3 سوال ہوتے ہیں اور ہر سوال کے 2 جز. دونوں جزء میں سے ایک جز کا کرنا ضروری ہوتا ہے. 2 سوال کے نمبر 33 جبکہ ایک سوال کے نمبر 34 ہوتے ہیں. اقرا معہد الحافظات پشاور ورثت روڈ جماعت نامی. مضمون علم النحو الحصص المقرر 4. علم النحو کا پڑھایا گیا نصاب ہشتم سے لے کر نہم کے شروع تک، فصل نمبر 1 سے لے کر فصل نمبر 10 تک اور فصل نمبر 17 سے لے کر فصل نمبر 20 تک آپ لوگ پڑھ چکے ہیں. ٹائم ٹیبل ماہ سیشن تو تمام مضامین کے پیریڈ یہاں پر مذکور ہیں. علم النحو کے ہفتے میں 4 پیریڈ ہوں گے، یعنی 4 دن آپ لوگوں کی کلاسز ہوگی. اب آتے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف. تو فصل نمبر 17 میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ عوامل کی 2 قسمیں ہیں، ایک لفظی، نمبر 2 معنوی. پھر لفظی عامل یعنی ایسا عامل جو کہ لفظوں میں موجود ہو، اس کی 3 قسمیں تھیں. نمبر 1 حروف، نمبر 2 اسماء، نمبر 3 افعال. تو حروف اور افعال کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا تھا کہ اس کی کتنی اقسام ہیں اور ان کا عمل کیا ہے. تیسری قسم رہ گئی اسماء. تو فصل نمبر 21 میں اسماء کا ذکر ہے. فصل نمبر 21 اسماء عاملہ کے بیان میں. تو اسماء عاملہ کی 11 قسمیں ہیں. نمبر 1 اسماء شرطیہ. پہلی قسم اسماء شرطیہ بمعنی ان، یعنی ایسے اسماء جو کہ ان شرطیہ کے معنی پر مشتمل ہوں. ایسے اسماء جو کہ ان شرطیہ کے معنی پر مشتمل ہوں تو یہ فعل مضارع پر داخل ہو کر اسے جزم دیتے ہیں. فعل مضارع پر داخل ہو کر اسے جزم دیتے ہیں. اگر یہ اسماء ان شرطیہ کے معنی میں نہ ہو، ان شرطیہ کے معنی کو شامل نہ ہو، تو پھر یہ اسماء عمل بھی نہیں کرتے. مثال کے طور پر ہمارے پاس من ہے، من اس میں شرط. اگر یہ ان شرطیہ کے معنی میں نہ ہو، ان شرطیہ کے معنی میں اگر یہ نہ ہو بلکہ یہ موصولہ ہو یا استفہامیہ ہو، تو پھر یہ مضارع میں عمل نہیں کرے گا. اور اس کا عمل کیا ہے یہاں پر شعر میں دیکھ لیں. اسماء شرطیہ بمعنی ان اور وہ 9 ہیں. فعل کے 9 اسم جازم ہیں، یہ سن لو اے عزیز. 5 ان میں سے ہیں من، مہما، متا، اذما، وما. پھر 6 ایون کو مانو، 7واں ہے حیثما، 8واں انا کو سمجھو، 9واں ہے اینما. تو اسماء شرطیہ کا عمل یہاں پر گزر چکا کہ فعل کے 9 اسم جازم ہیں، یعنی یہ اسماء فعل پر داخل ہوتے ہیں، فعل مضارع پر داخل ہو کر اس کو جزم دیں گے. چونکہ یہ اسماء ان شرطیہ کے معنی میں ہے، لہٰذا جس طرح ان حرف شرط
دو جملوں پر داخل ہو کر دونوں کو جزم دیتا ہے، اسی طرح یہ اسما بھی دو جملوں پر داخل ہوگا اور دونوں کو جزم دے گا۔ پہلے کو شرط کہیں گے اور دوسرے کو جزا کہیں گے۔ تو اسماء شرطیہ میں سے سب سے پہلا من کا استعمال ذوی العقول کے لیے ہوتا ہے۔ ذوی العقول یعنی جو عقل و شعور رکھتے ہیں، جیسے میں یکرمنی اکرم ہوں، میں یکرمنی اکرم ہوں، جو میرا اکرام کرے گا اکرم ہوں، میں اس کا اکرام کروں گا۔ یہاں پر من نے کیا عمل کیا؟ یکرم کو جزم دیا۔ یکرم اصل میں کیا تھا؟ یکرمو، تو من نے یکرمو کے آخر میں کو جزم دے دیا، یکرم کر دی اس کو۔ اور اکرم اصل میں اکرم ہوتا، من نے اکرم کو اکرم بنا دیا۔ اسماء شرطیہ میں سے دوسرے نمبر پر مہما۔ تو مہما یہ ظرف زمان کے لیے آتا ہے اور یہ بھی ان شرطیہ کے معنی پر مشتمل ہوتا ہے، جیسے مہما تقعد اقعد، مہما تقعد اقعد، جب تم بیٹھو گے اقعد میں بیٹھوں گا۔ تو یہاں پر بھی مہما نے تقعد کو بھی جزم دیا، تقعد کے آخری حرف دال کو، اور اقعد کے آخری حرف دال کو جزم دیا۔ متا تذهب اذهب، اسماء شرطیہ میں سے تیسرے نمبر پر متا ہے۔ متا بھی ظرف زمان کے لیے مستعمل ہوتا ہے، جیسے متا تذهب اذهب، جب تم جاؤ گے اذهب میں جاؤں گا۔ یہاں پر بھی متا نے تذهب کو بھی جزم دیا اور اذهب کو بھی جزم دیا۔ اذ ما تسافر اسافر، اسماء شرطیہ میں سے چوتھے نمبر پر اذ ما ہے۔ اذ ما یہ غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو کہ ایک اور ما سے یہ مرکب ہے، جیسے اذ ما تسافر، جب تم سفر کرو گے، اسافر میں سفر کروں گا۔ پانچویں نمبر پر ہے ما تشتری اشتری، ما تشتری جو تم خریدو گے، اشتری وہ میں خریدوں گا۔ تو اب اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ متکلم نے بات کو مختصر کرنے کے لیے لفظ ما کو اختیار کیا، یعنی اس ما میں دنیا بھر کی تفصیلات آ سکتی ہیں، جتنی بھی غیر ذوی العقول اشیاء ہے تو ان تمام اشیاء اس ما میں شامل ہیں۔ اب یہاں پر ما تشتری پر ہم نے پڑھ لیا تھا کہ اسماء شرطیہ فعل کو جزم دے دے، لیکن یہاں پر تشتری کو جزم نہیں دیا۔ وجہ اس لیے کہ تشتری اصل میں تشتری تھا، تشتری آخر میں یہ حرف علت موجود ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ اگر کسی جملے کے آخر میں حرف علت ہو تو جزم دیتے وقت حرف علت کو ہم حذف کر دیں گے، حرف علت کو گرا دیں گے۔ اگر حرف علت نہ ہو تب ہم کیا کریں گے؟ آخری حرف کو جزم دے دیں گے، آخری حرف کو ساکن کر دیں گے۔ تو یہاں پر بھی معنی تشتری، تشتری اس کے اصل میں تشتری تھا، اس کی یا کو حذف کر دیا، ما تشتری اشتری۔ چھٹے نمبر پر ایہم، ایہم یضربنی اضربہم، تو یہ ایہم اصل میں ایون تھا، ایون، تو ایون لازم الاضافہ ہے، اضافت کے بغیر اس کا استعمال نہیں ہوتا، اسی وجہ سے ایو کے ساتھ ہم کو ذکر کر دیا۔ ایہم یضربنی اضربہم، ان میں سے یضربنی جو مجھے مارے گا، اضربہ میں اس کو ماروں گا۔ یہاں پر بھی ایون نے یضرب کو بھی جزم دیا اور اضرب کو بھی جزم دیا۔ حیث ما تقعد اقعد، ساتویں نمبر پر حیث ما، تو حیث ما یہ ظرف مکان کے لیے آتا ہے، جیسے حیث ما تقعد اقعد، جہاں تم بیٹھو گے اقعد میں بیٹھوں گا۔ تو یہاں پر بھی حیث ما نے تقعد کو بھی جزم دیا اور اقعد کو بھی جزم دیا۔ انا تکتب اکتب، آٹھویں نمبر پر ہمارے پاس ہے انا۔ انا یہ بھی ظرف مکان کے لیے آتا ہے، جیسے انا تکتب جہاں تم لکھو گے، اکتب وہاں میں لکھوں گا۔ اینما تقصد اقصد، آخری ہمارے پاس نوا اینما ہے، تو اینما یہ بھی ظرف مکان کے لیے آتا ہے، جیسے اینما تقصد اقصد، جہاں تم ارادہ کرو گے وہاں میں ارادہ کروں گا۔
یکرم فعل مضارع، واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کا فاعل، نون وقایہ کا، یا ضمیر متکلم مفعول بہ۔ یکرم فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط۔ اکرم فعل، اصل میں اکرم واحد متکلم کا صیغہ، اکرم فعل انا ضمیر اس کا فاعل، ہو ضمیر مفعول بہ، فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جزا، شر جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ۔ ایہم یضربنی اضربہم، ایو چونکہ لازم الاضافہ ہے تو ایو لازم الاضافہ، ہم مضاف نہیں، دونوں مل کر اس میں شرط، یضربنی یضرب اصل میں یضرب ہوتا، ایو کی وجہ سے یضرب بن گیا، یضرب فعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل، نون وقایہ کا، یا ضمیر متکلم مفعول بہ، فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط۔ اضرب فعل، اصل میں اضرب واحد متکلم کا صیغہ، اضرب فعل انا ضمیر اس کا فاعل، ہو ضمیر مفعول بہ، اضرب فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شر جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا۔ مہما تقعد اقعد، مہما اس میں شرط، تقعد فعل واحد مذکر حاضر کا صیغہ، انت ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، اقعد فعل انا ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شر جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا۔ 3 تراکیب ہو گئی، باقی 6 تراکیب رہ گئی، تو یہ آپ لوگ کا آج کا ہوم ورک ہے، تراکیب خود ہی کاپی میں حل کر لیں۔ تو یہ تھا آج کا سبق، اچھی طرح سے سبق یاد کر لیں اور جو کام ملا ہے تو وہ بھی اپنی کاپی میں لکھ لیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔